اور اس حق کو ہم چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بولنے والے بھی ہمیں وہی پسند ہے جو ہمارے مطلب کی کہے، جیسا ہم چاہتے ہو وہ ہمیں سنائیں، جب جو ہم چاہیں اس کے مطابق۔ تو یاد رکھو کہ اگر اس روش پر چلو گے تو جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے۔ باطن کی تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حق بولنے والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع نہیں کرو گے، جب تک کانوں کو حق سننے کی عادت نہیں ڈالو گے، زبان کو حق بولنے کی عادت نہیں ڈالو گے، اور دل کو حق تسلیم کر لینے کی عادت نہیں ڈالو گے، اس وقت تک انسان کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیونکہ ہم اکثر تقاریر کی ابتدا میں یہ جملہ کہتے ہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ حق کہنا بھی بڑا مشکل ہے، حق سننا بھی بڑا مشکل ہے، اور حق ماننا بھی بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی طور پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقتاً حق سننے اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب میلاد، ماہ ربیع الاول کی 12ویں شب ہمارے درمیان جلوہ گر ہے کہ جو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت قابل قدر رات ہے کہ اس رات آقا کریم علیہ الصلاۃ اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ہمیں سب کچھ ملا۔ وہ کہا نہ کسی نے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ارے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کی صدقے ملا۔ یہ کائنات بنی تو حضور کے صدقے، پھر اس کائنات میں لوگ آئے تو حضور کا صدقہ ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہے تو حضور کا صدقہ ہے، اور پھر زندگی سے بڑھ کر مقصود زندگی کے ایمان ہمیں ملا۔ زندگی تو سبھی کو ملی ہے، لیکن زندگی ان کی زندگی ہے جنہیں زندگی میں ایمان ملا۔ تو یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں حضور کے صدقے میں ملی ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس نظریے کو دیکھتے ہوئے، اس بات کو دیکھتے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بدولت ہی یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، لیکن ہم کر نہیں سکتے، اور کرنا تو دور، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں جانتے تک نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ تو کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں؟ اور نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نعمت، کسی ایک نعمت پر زندگی بھر شکر ادا کیا جائے نا، صرف ایک نعمت پر، تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ کسی بھی ایک نعمت کو لے لیجیے، آپ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، آپ کی پلکوں کو جھپکنے کی طاقت دی ہے، آپ کی زبان کو گویائی دی ہے، آپ کے کانوں کو قوت سماعت کی، بہت ساری، جسم کا ایک ایک روح اپنے مقام پر نعمت ہے۔ اب کسی ایک بال کا شکر اگر ہم ادا کریں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے یا الحمدللہ۔ اب بزرگان دین نے دیکھو ہمیں کس طرح سکھایا، فرمایا کہ یہ جو تم نے شکر ادا کیا، یہ جو تم نے الحمدللہ کہا، یہ اپنی طاقت سے کیا یا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کیا؟ اللہ کی توفیق سے کیا۔ جب اللہ نے آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی تو نعمت ہے کہ آپ اپنے جسم کی کسی ایک نعمت پر، اپنے جسم کے کسی ایک بال پر آپ نے جو
الحمدللہ کہا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے. تو اب یہ جو توفیق ملی ہے اس توفیق پر بھی شکر بنتا ہے. اب پھر الحمدللہ کا اب دوبارہ جو آپ نے الحمدللہ کہا یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اب اس دوبارہ شکرانے پر پھر شکر بنتا ہے. تیسری بار شکر ادا کرو گے تو پھر اس پر یعنی ہر شکر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ شکر تم نے اپنی طاقت سے نہیں کیا خدا کی توفیق سے کیا ہے. تو اب جو خدا نے تمہیں توفیق دی ہے شکر ادا کرنے کی اس پر بھی شکر ادا کرو. تو بزرگوں نے فرمایا مشائخ نے کہ کسی ایک نعمت پر زندگی بھر الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ شکر کی توفیق بھی اللہ دیتا. یہ جملہ یاد رکھنا کہ شکر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. بندہ اپنی طاقت سے نہیں کرتا خدا کی دی ہوئی توفیق. تو کس نعمت پر شکر ادا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. شکر تو ہم ادا کرتے نہیں. جب شکر نہیں کرتے تو ناشکری ہو رہی ہوتی ہے. اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود ہم رو رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان کی اس آیت کی بار بار تکرار کی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات و انسان خدا کی کس نعمتوں کا جو ہے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ کس نعمت کا انکار کرو گے؟ لیکن نعمتیں کھا رہے ہیں, نعمتیں پی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں تو نعمت, سانس نکل رہی ہے تو نعمت. ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں کسی درویش کو بلوایا, کسی اللہ والے کو بلوایا اور ان سے کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں آپ کی خدمت کروں, کچھ نذرانہ پیش کروں, کچھ تحفہ تحائف, کچھ سونا چاندی. اس اللہ والے نے کہا بادشاہ تمہاری سلطنت کی اوقات کیا ہے جو تم مجھے دو گے؟ اب یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری. اس نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ تو ہے, پھر آپ ایسا جملہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہاری سلطنت کی اوقات کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب, بہت قابل بہت بات ہے. فرمایا کہ ایک بات کا جواب دو کہ بادشاہ تم کسی صحرا میں ہو, تنہا ہو, لشکر سے جدا ہو چکے ہو, اپنی فوج سے دور ہو چکے ہو, اکیلے ہو, پیاس کی شدت ہے, پانی کا ایک قطرہ تمہارے پاس نہیں, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں, آبادی کا نام و نشان نہیں, تمہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں. اب پیاس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ تمہارا دم آخر آ گیا, تمہاری جان نکلنے والی ہے پیاس کی وجہ سے, تم مرنے والے ہو, زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے ہو اور ہمت ہار چکے ہو کہ اب میں جو ہے اب صرف مجھے موت ہی آنی ہے اور بس چند سانسیں تمہاری باقی ہیں. اچانک کوئی شخص آ کر تمہیں ایک گلاس ٹھنڈا پانی یا شربت پیش کرتا ہے, ایک ایسا مشروب دیتا ہے کہ جسے پی کر تم اپنی پیاس بھی بجھا لیتے ہو, اپنی روح کو تسکین بھی دے لیتے ہو اور اپنی زندگی بھی بچا لیتے ہو, جان بچا لیتے ہو. بادشاہ یہ بتاؤ اس شخص کو جس نے ایک گلاس پانی تمہیں پیش کیا, یہ بتاؤ کہ اسے انعام کیا دو؟ بادشاہ بڑی بڑے انعام دینے والے, بڑی بڑی بات کرنے والے ہوتے. بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسے وقت پر کوئی میری جان بچائے گا تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. فرمایا اچھا اب ایک بات سنو, وہ جو تم نے ایک گلاس پانی پی کر اپنی جان بچائی, تم جان بچا کر گھر آ گئے, لیکن اب وہ پانی جو تمہارے بدن میں گیا, تمہارے پیٹ میں گیا, تمہارے معدے میں گیا, اب وہ یورین بن کر خارج نہیں ہوگا, تمہارے جسم میں اٹک گیا, وہ نکل نہیں رہا. جو مخرج اللہ نے بنایا, جو سسٹم بنایا ہے. بادشاہ تم پھر بیمار پڑے, پھر تمہاری جان کے لانے پڑے, پھر تمہاری جان خطرے میں آئی, ساری دوائیں کر لی, تمہارا جو ہے وہ پانی کا ایک گلاس نکلتا نہیں ہے, تمہارا یورین پاس نہیں ہوگا. بادشاہ اب پھر تم موت کے بستر پر پہنچے, اب پھر تم جو ہے آخری سانس زندگی کی گن رہے ہو, کوئی دوا اثر نہیں کر رہی, تم مرنے والے ہو. پھر ایک حکیم آ کر تمہیں کوئی دوا دیتا ہے, تم اسے پی کر, اسے کھا کر, اس دوا کو استعمال کر کے تمہارا یورین پاس ہوتا ہے, تم اپنی جان بچا لیتے ہو, تمہاری زندگی سکون میں آ جاتی ہے. بادشاہ یہ بتاؤ اس حکیم کو کیا دو گے؟ بادشاہ نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا. تو صلی اللہ والے نے فرمایا مسکرا کر کے بادشاہ تمہاری سلطنت کی اوقات کیا ہے؟ ایک گلاس پانی.
یہی تو میں نے کہا تھا کہ آدھی سلطنت تم نے پانی پلانے والے کو دے دی کہ انعام میں دے دوں گا، تحفہ میں دے دوں گا، اور اسی ایک گلاس پانی کو خارج کرنے کے لیے آدھی سلطنت تم نے دے دی. تو بادشاہ تمہاری سلطنت کی اوقات میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے کیا، صرف ایک گلاس پانی ہے. تو خدا کی نعمت، بطور خدا کی نعمت اس ایک گلاس پانی کی قدر یہ ہے جو ہم صبح شام پیتے ہیں، پھینکتے ہیں، بہاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے قدر. لیکن کس کس نعمت کی قدر کریں، کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، ہمیں تو نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جتنی نعمتیں نظر میں آتی چلی جائیں ان کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو. لیکن ان نعمتوں سے بڑھ کر جس نعمت پر شکر بنتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. کہ آج یہ کروڑوں نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس ایک نعمت عظمیٰ کی وجہ سے کہ جس نعمت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان نہ بناتا. کہ یہ زمین و آسمان، یہ فرشتے، یہ چاند سورج اگر بنے ہیں تو اس محبوب کے نور کا حصہ ہے، اس محبوب کے نور سے بنے. تو جو کچھ ہے وہ حضور کا صدقہ، حضور کا صدقہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بنانے میں کوئی معاذ اللہ کسی کا محتاج ہے یا محمد رسول اللہ کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے منبر و محراب سے یہ آواز نہیں آتی کہ معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی حاجت نہیں. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب سے کہ اس نے دنیا کا سسٹم اس طرح رکھا کہ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر محبوب کے نور کے حصے ہوتے چلے گئے اور مخلوقات جو ہے وہ وجود میں آتی چلی گئی. تو جو کچھ ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے نور سے بھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے صدقے بھی ہے. تو یہ نعمتیں چھوٹی چھوٹی، ان پر اتنا شکر بنتا ہے. تو یہ عظیم نعمت کے سب کچھ ان کے صدقے میں ہے. تو کیا ان کی آمد پر شکر نہیں کرو گے؟ ان کی آمد پر خوشی نہیں مناؤ گے؟ ان کی آمد پر تمہارا دل باغ باغ نہیں ہوگا؟ کیا انہیں نعمت نہیں سمجھتے؟ انہیں ہم نعمت سمجھتے ہیں. تو اس نعمت پر شکر کا اظہار جو ہے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنے اپنی استطاعت کے مطابق. کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے ایونٹ ہے. اگر عید الفطر ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے ہے، عید الاضحیٰ ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے ہے، ماہ رمضان ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے ہے. تو ایک تو ہمارے لیے یہ عید کا دن کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس روز تشریف لائے وہ گھڑیاں جو ہے وہ ہمارے بالکل قریب ہیں. اور دوسرا شب جمعہ، جمعہ کو بھی عید کا دن فرمایا. تو ابھی ہمارے لیے دو عیدیں ہو گئی. ایک اور خوبی ہے آج کی شب کی، بزرگوں نے فرمایا کہ ایک تو وہ شب ہے کہ جس شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایک وہ شب ہے کہ جس رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں آئے. ایک ہے اس دنیا میں آنا اور ایک ہے حمل میں آنا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب جمعہ میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل میں تشریف لائے. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جس دن حاملہ ہوئی وہ شب جمعہ تھی. آج 12 ربیع الاول بھی ہے اور شب جمعہ بھی. تاریخ وہ ہے جس دن آقا اس دنیا میں تشریف لائے اور دن وہ ہے جس دن جو ہے آقا حمل میں تشریف لائے. تو یہ آج کی جو تاریخ، آج کی شب ہے، یہ دوہری جو ہے اہمیت کی حامل ہے. اور فرماتے کہ اسی بنا پر امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، فرمایا امام احمد بن حنبل کے نزدیک شب جمعہ لیلۃ القدر سے افضل ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک شب جمعہ، جمعے کی شب جو آج کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر
کہ جو ماہ رمضان میں ہم جسے تلاش کرتے ہیں، جو ساری رات ہم عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا شب قدر سے افضل یہ شب ہے. کیوں؟ فرمایا اس دن اس شب تو شب قدر نازل ہوئی، اور یہ شب جمعہ میں وہ نعمت جو ہے ظاہر ہوئی، وہ نعمت وجود میں آئی کہ جس کی وجہ سے، جس کے صدقے میں ہمیں شب قدر ملی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ہمارے ائمہ کا فرمان ہے کہ ہمارے نزدیک وہ شب کے جس شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں تشریف لائے، وہ شب قدر سے افضل ہے. تو جس رات آقا اس دنیا میں تشریف لائے، کیا وہ شب قدر سے افضل نہیں ہوگی؟ کیا وہ رات شب عید سے افضل نہیں ہوگی؟ کیا وہ رات ماہ رمضان کی دیگر راتوں سے افضل نہیں ہوگی؟ کیا وہ رات سال کی دیگر راتوں سے افضل نہیں ہوگی؟ جب امام کے نزدیک شب قدر سے افضل ہے تو باقی ساری راتیں جو ہے اس سے خود بخود وہ افضل قرار پائی. تو یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس شب کو منایا جائے. ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس دن کو عید سے زیادہ اہمیت دیتے اور اس رات کو شب قدر سے زیادہ افضل جانتے. یہاں پر مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ بن محمد دہلوی نے یہ فرمان نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ رات کے جس رات حمل میں آئے، فرمایا شب قدر سے افضل ہوا کرتا. تو آج کی شب ہمارے لیے شب قدر سے افضل ہے. آج کی شب ہمارے لیے سال کی تمام راتوں سے شب عاشورہ سے زیادہ افضل ہے، اور کل کا دن ہمارے لیے عید کے دن سے زیادہ افضل ہے. تو جب عید کے دن سے زیادہ افضل ہوگا تو مناؤ گے کس طرح؟ ایسے ہی بالکل سادے طریقے سے. عید کا دن کیسے مناتے ہو؟ لباس اچھا ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، ہاں، اور سارے معاملات ہمارے اچھے انداز میں ترتیب دیے جاتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ بھی تھوڑا کھلا ہوتا ہے اپنوں پر، پرایوں پر، اور دل میں ایک احساس سے خوشی ہوتا ہے. تو کل وہ چہروں پہ نظر آنا چاہیے، سب کے چہروں پہ. کل کا دن عید کے طور پر مناؤ. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اور فرمایا کہ جس رات شب میلاد، فرمایا حدیثوں میں آیا کہ شب میلاد مبارک کہ جس رات حضور کی آمد ہوئی، فرمایا عالم ملکوت، فرشتوں کے عالم میں، فرشتوں کی دنیا میں، فرمایا عالم ملکوت میں ندا کی گئی، یہ آواز دی گئی کہ سارے جہان کو انوار اقدس سے منور کر دو، سارے جہان کو سجا دو. اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے کہ آج کی شب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات، مقصود کائنات تشریف لا رہا ہے. تو آج کی شب خوشی منانا یہ نوریوں کا طریقہ ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے. اور فرمایا داروغہ جنت، جو جنت کا چوکیدار ہے، دربان فرشتہ ہے، فرمایا داروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقے، ہر مقام میں یہ مجدہ، یہ خوشخبری سنا دے کہ نور محمدی نے آج رات رحم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قرار پکڑا. جس شب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہوئی تھی، حمل میں آئی تھی. ابھی ولادت کی بات الگ ہے، ابھی اس رات کی بات ہو رہی ہے جو شب جمعہ تھی، اور حضرت آمنہ کے حمل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. اس رات بھی تمام عالم کو سجا دیا گیا تھا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا. فرشتے اس شب جو ہے خوشیاں منا رہے تھے. اور فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا تو ہونا ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ تمام خیرات و برکات، یہ بزرگوں کا جملہ ہے، امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا، آج کے کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، شیخ عبداللہ بن محمد دہلوی کی بات بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہونا تھا؟ ایسا تو ہونا تھا کیونکہ تمام خیر و برکات، کرامات و سعادات، انوار و اسرار کا مصدر، مبدأ خلق عالم، اصل اصول بنی آدم کی اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا تھا. حضور کی آمد قریب آ رہی تھی. تو فرمایا یہ سب تو ہونا تھا، اور یہ ہوا بھی. فرمایا یقیناً تمام جہان والوں کو منور، مشرف اور مسرور ہونا چاہیے.
تمام جہان والوں کو جو حضور سے محبت رکھتا ہے اسے احساس فرحت ہونا چاہیے، ایک خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس بات کا تقاضا ہے کہ جسے حضور سے محبت ہے حضور کی آمد کے دن پر وہ خوشی منائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اس رات، یہی حمل والی رات، اس رات کی صبح روئے زمین کے تمام بت اوندھے پڑے پائے گئے، تمام بت گر گئے، شیاطین کا آسمانوں پر جانا ممنوع قرار دے دیا گیا، پابندی لگ گئی کہ آج سے کوئی شیطان جو ہے آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ دنیا کے تمام بادشاہ، جو دنیاوی بادشاہ تھے، جو کافر بادشاہ تھے، ان کے تمام تخت جو ہے وہ الٹ دیے گئے، اور اس رات ہر گھر روشن اور منور ہوا۔ آج اسی کی تو یاد منا رہے ہیں نا، جو ہم یہ ظاہری روشنیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے معبود کے لیے جو ہے اس کے شاعر شان روشنی فرمائی اور دنیا کو سجا دیا۔ ہماری جو اوقات جو حیثیت ہوتی ہے ہم اس کے مطابق کر لیتے ہیں، ہم تو سنت اس رسم کو ادا کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق حضور کی آمد سے ہے۔ اور فرماتے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو انوار اقدس سے جگمگا نہ رہی ہو۔ فرمایا عالم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو نورانی نہ ہوئی ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو انوار تجلیات سے جگمگا نہ رہی ہو۔ اور فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں تھا جسے قوت گویائی نہ دی گئی ہو، اور ہر جانور نے یہ بشارت دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی۔ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو جا کر کے خوشخبریاں سنائی۔ آج ہم مبارکباد دیں تو وہ نئی چیز لگتی ہے، آج ہم اس بات پر خوشیاں منائیں تو وہ نئی چیز لگتی ہے، ارے یہ تو صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے شان کیا، ہماری جو اوقات ہوتی ہے ہم اس کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو پھر 12 ربیع الاول ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ لوگوں کو جمعہ مبارک چبنے لگا، بھائی صرف جمعہ تو صرف سنیوں کا نہیں ہے، چلو عید میلاد صرف سنیوں کی ہے، عید مبارک چبنے لگتا ہے، جی عید مبارک بدعت ہے، جمعہ مبارک بدعت ہے۔ جسے کوئی کام دھندا نہیں ملتا کہیں بھی لگ جاتا ہے۔ ارے بھائی کرنے کے کام بہت سارے، اس امت کو اس قوم کو جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی بات نہ کرو۔ یہ خامخواہ کے فتنے پیدا نہ کیے جائیں۔ بہت سے ہمارے ایسے سوشل میڈیا کے چیمپئن موجود ہیں کہ جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ یہی کام لے کر بیٹھ جاتے۔ اب بتاؤ جمعہ مبارک کہنا، عید مبارک کہنا، یہ کہاں سے ناجائز ہو گیا؟ ہم سب کے یہاں رائج ہے، بلا تمیز مسلک سب کے ہاں عید مبارک جمعہ مبارک جائز ہے۔ اسی طرح جس بات کی خوشی ہوتی ہے اس کی مبارکباد انسان دیتا ہے۔ کل فرشتوں نے مبارکباد دی ہے، کل پرندوں نے مبارکباد دی ہے۔ جب انسان کو پتا چلا کہ یہ شب تھی اور یہ نعمت ملی ہے تو تب سے انسان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ پہلے تو پتا نہیں تھا انسان کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قریش جو حضور کا قبیلہ ہے ان کا یہ حال تھا کہ وہ شدید قحط میں مبتلا تھے، بڑی تنگدستی میں مبتلا۔ تمام درخت ان کے خشک ہو چکے تھے، جانور ان کے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ پھر حضور کے حمل میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسات نازل فرمائی، اور ایسی رحمتوں والی برسات تھی کہ تمام جہاں کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ باطنی اعتبار سے بھی اللہ نے سجا دیا اور ظاہری اعتبار سے بھی اس جہان کو سجا دیا۔ فرمایا ایسی بارش ہوئی جہاں بھر کو سرسبز و شاداب کر دیا، درختوں میں تر و تازگی آ گئی، خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا کہ جو ہے فتح کا، کامیابی کا سال اور بلندی کا سال، کہ جس سال کی ایک شب چند لمحوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش نازل فرمائی ظاہری طور پر کہ تمام جہان کو سجا دیا اور سرسبز و شاداب کر دیا۔ اور قریش کا ایک تعلق تھا، قریش کے قبیلے میں آنا تھا تو وہ بدحالی میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے تمام اہل قریش کو خوشحال فرما دیا۔ اس سال کا نام جو ہے اہل قریش نے سنۃ الفتح والابتہاج، کہ یہ سال جو ہے خوشیوں کا سال رہا ہے، یہ سال جو ہے کامیابی کا سال رہا ہے، یہ سال خوشحالی کا سال رہا ہے۔ کس کی وجہ سے خوشحالی ملی؟
اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے خوشحالیاں ملی، جس کی وجہ سے کامیابیاں ملی، جس کی وجہ سے بلندیاں ملی، تو ہم پر لازم ہے اخلاقی طور پر اور محبت کے مزاج سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس معبود کا دن منائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے حمل میں تشریف لائے نا، تو والدہ فرماتی ہے، سیدہ فرماتی ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ عام عورتوں کو جو تکلیف ہوا کرتی ہے، فرمایا ذرہ برابر بھی وہ تکلیف نہیں ہوئی، صرف چند نشانیاں تھیں کہ جو تکلیف سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو بس وہ نشانیوں سے میری توجہ گئی، اور توجہ بھی بعد میں گئی۔ فرماتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ارے خواب میں آ کر کسی نے بشارت دی ہے کہ مبارک ہو آمنہ، تم حاملہ ہو چکی ہو، اور تمہارے حمل میں کوئی عام آدمی، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، دو جہاں کا سردار ہے۔ فرمایا کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نیند اور بیداری کے عالم میں تھی، وہ غنودگی کا جو عالم ہوتا ہے۔ فرمایا کسی نے آواز دی، اے آمنہ تم حمل سے ہو۔ گویا کہ میں نہیں جانتی تھی میں حمل سے ہوں۔ اس کے بعد بتایا کہ تم اس امت کے افضل ترین، اس مخلوق، اس جو ہے کائنات کے افضل ترین شخصیت سے حاملہ ہوں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں حمل سے ہوں۔ اور فرماتی ہے کہ آگے ہر ماہ یا ہر تھوڑے دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے جو ہے آواز آیا کرتی، میں کہنے والے کو نہیں دیکھا کرتی، لوگ مجھے جو ہے ایک آواز آیا کرتی تھی جس میں مجھے بشارتیں دی جاتی تھی، مجھے خوشخبریاں سنائی جاتی تھی، اور مجھے بہت ساری نشانیوں کے متعلق بتایا جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حمل میں تشریف لائے نا، تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ جب ولادت ہوئی نا تو اس وقت بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب اس کو سوچا تو پتہ چلا، جواب یہ آیا کہ جو اس کائنات کی تکلیفیں دور کرنے آیا ہو وہ اپنی ماں کو تکلیف کیسے دے گا؟ جو یہ بتانے آیا ہو کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، جو یہ بتانے آیا ہو کہ ماں کو تکلیف نہیں دینا، جو یہ بتانے آیا ہو کہ والدین کو اف تک نہ کہنا، اس کی آمد پر اس کی والدہ کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو غموں پریشانیوں کو، تکلیفوں کو مٹانے آیا ہے، وہ تکلیفیں دینے نہیں آیا۔ تو جو تکلیفیں مٹانے آئے نا وہ تکلیفیں دیا نہیں کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حمل ہی میں ہیں، حضور کے والد محترم کا وصال ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا وصال ہوا نا، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزاری کی کہ اے ہمارے رب، آج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی ہیں، تیرے حبیب ہیں، مولا آج یتیم ہو گئے۔ تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں تم پرواہ نہ کرو، فکر نہ کرو، ارے میں ان کا محافظ ہوں، میں ان کا ناصر و کفیل ہوں۔ اے فرشتوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر صلاۃ و سلام بھیجو، ان کے لیے برکتیں مانگو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ابھی حضور تشریف نہیں لائے ہیں، اس وقت اس وصال سے فرشتے تڑپ ہوئے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا آج تیرا محبوب یتیم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی نگرانی فرمانے والا ہوں، میں ان کا ناصر ہوں، میں ان کا مددگار ہوں۔ اور فرشتوں تم ان پر صلاۃ و سلام بھیجو، فرشتوں تم ان کے لیے برکات کی دعا کرو۔ اس کے بعد ولادت مبارکہ کی طرف وقت جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا، ارباب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے 40 یا 55 دن کے بعد ہوئی ہے، اور فرمایا یہ بھی مشہور ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ یہ شیخ محقق فرما رہا ہے ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی، اور بعض علماء اسی کو اختیار کرتے ہیں اور بعض 12 تاریخ بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لیکن پہلا قول، اور بعض 10 تاریخ بھی کہتے ہیں اور دیگر تاریخیں بھی موجود ہیں، لیکن پہلا قول یعنی 12 ربیع الاول کا قول مشہور بھی زیادہ ہے اور اس پر عمل بھی زیادہ ہے۔ اور شیخ محقق اپنے دور تک لکھ رہے ہیں، یہ تحریر موجود ہے، فرمایا اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے،
یعنی ان کے دور میں اور اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی یہی تھا. ان کے دور میں کیا تھا کہ اہل مکہ اسی تاریخ کو ولادت منایا کرتے. فرمایا اہل مکہ کا عمل ہے ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کیا کرتے, میلاد شریف بھی اسی رات پڑھا کرتے. اب یہ جملہ تو ایک ہے, لیکن شیخ محقق کی حیات میں ان کے دور میں مکہ میں کیا ہوتا تھا, مدینے میں کیا ہوتا تھا, اہل عرب کا عمل کیا تھا. فرمایا وہ میلاد منایا بھی کرتے تھے, حضور کے دربار کی, حضور کی ولادت گاہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اور 12 تاریخ ہی کو منایا کرتے. تو اہل مکہ برسوں تک اس پر عمل رہا ہے. اس کے بعد اگر ختم ہو گیا تو نئی چیز کو ختم کرنا ہوا نا, ایجاد کرنا تو نہ ہوا. نیا عمل کیا ہوا کہ اس میلاد منانے کو ختم کیا گیا. اگر آج نہیں منایا, ویسے آج بھی منایا جاتا ہے سرکاری سطح پر, لیکن اگر کسی دور میں نہ بھی منایا جائے تو پچھلے دور کو دیکھو کہ اکابر کس پر کاربند رہے, علماء ہمارے کس بات کی تعلیم دیتے رہے, وہ یہ تعلیم آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ولادت مبارک 12ویں ربیع الاول کی رات روز دوشنبہ یعنی پیر کے دن واقع ہوئی. وحی کی ابتدا بھی اسی دن ہوئی اور دیگر معاملات بھی اسی دن ہوئے. آگے چل کر کافی طویل گفتگو سے تھوڑی سی بات بتا دوں کہ فرمایا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دن جو ہے وہ ہٹ کر دیا گیا. بہت سے انبیاء کرام کے متعلق جو دن رہا وہ جمعے کا دن رہا. سب سے افضل دن جمعے کا دن, عید کا دن جمعے کا دن, لیکن اپنے محبوب کو لایا پیر کے دن, اپنے محبوب کو بھیجا گیا پیر کے دن. کیوں؟ شیخ محقق فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر حضور جمعے کے دن آتے تو شاید کوئی یہ سمجھ لیتا کہ جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی ہے. تو فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے, اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو پیر کے دن بھیجا ہے کہ پیر ہو یا جمعہ ہو, اصل وجہ فضیلت ہمارا محبوب ہے. ہمارا محبوب جس دن آ جائے گا وہ دن فضیلت والا ہوگا, جس رات آئے گا. خود اہل علم نے بیان فرمایا کہ وہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہوگی. تو فرمایا کہ اس لیے کہ ہمارا محبوب جس دن آئے وہ دن سب سے افضل ہو اور جس رات آئے وہ رات سب سے افضل ہو. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی نا جب محبوب نے اس دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا, تو فرمایا جو عام طور پر عورتوں کو کیفیت ہوتی ہے تکلیف وغیرہ, فرمایا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں مجھے محسوس ہوا, میں گھر میں تنہا تھی, حضرت عبد المطلب وہاں طواف کر رہے تھے. اس وقت میں نے ایک آواز سنی, کسی پکارنے والے نے کوئی بات پکاری, تو مجھے کچھ خوف ہوا. جب مجھے خوف لاحق ہوا نا تو ایک سفید رنگ کا پردہ میرے سامنے آیا, میرے سینے سے مس ہو گیا, اور جب وہ میرے سینے سے مس ہوا میرے دل سے خوف چلا گیا اس کی کیفیات کی وجہ سے, اس کی نور کی وجہ سے. فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید رنگ شربت کا پیالہ لایا گیا. میں اس پیالے کو کہ شربت کو پیا تو اس سے مجھے مزید سکون اور اطمینان حاصل ہوا کہ اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی, محبوب کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہے کہ تمام کائنات کو نور سے جگمگایا جا رہا ہے. پہلے جو بات بیان کی وہ حمل میں آنے کی بات تھی, اب ولادت کی بات ہے. فرمایا اس کے بعد میں نے ایک نور کا بلند مینار دیکھا, اور اس کے بعد اپنے پاس بلند قد والی عورتیں دیکھی اور بڑی طویل القامت عورتیں تھی. میں نے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے. تو ایک نے کہا, ابھی حضور کی ولادت کے لیے دیکھو اللہ نے انتظام کیا فرمایا. ان خواتین میں سے ایک خاتون نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں کون ہوں, میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی, اللہ نے بھیجا. دوسری نے کہا میں مریم ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوئی. اور فرمایا جو ہمارے ساتھ ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں, آمنہ تمہاری خدمت کے لیے آئی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے تو اس خدمت گزاری کے لیے وہ موجود ہے. فرماتی ہے کہ وہ وقت گزر رہا تھا, ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سننے کو مجھے ملتی, عجیب ایک نور کی جو ہے کیفیات تھی. اسی حالت میں اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین سے آسمان تک کھینچ دیا گیا, اور میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان
بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتاب چاندی کے برتن ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک لشکر میرے سامنے آیا اور اس نے میرے پورے کمرے کو ڈھانپ دیا, اور ان کی چونچیں زمرد کی تھی, ان کے بازو یاقوت کے تھے. وہ یہ دنیاوی پرندے نہیں تھے, وہ جنت کے پرندے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے. اور حق تبارک و تعالی نے فرماتی ہے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا, میں نے زمین کے مشرقوں کو دیکھ لیا اور مغربوں کو دیکھ لیا. یہ محبوب کے نور کا عالم ہے کہ وہ نور جس سے متصل ہو اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ زمین کے مشارق و مغارب نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی میں نے دیکھا کہ 3 علم 3 جھنڈے لائے گئے, ایک مشرق میں لگایا گیا, ایک مغرب میں لگایا گیا اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا. آج جو ہم یہ جھنڈے لگاتے ہیں یہ ہم اسی سنت کو ادا کر رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ پھر مجھے وہ کیفیت محسوس ہوئی جو عین ولادت کے وقت ہوتی ہے. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. جب تشریف لائے نا تو حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں. کیا دیکھا کہ جب تشریف لائے ہیں چند لمحے ہوئے ہیں, سیدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور سجدے میں ہے, اور صرف سجدے میں نہیں ہے, دونوں انگشتہائے مسبحہ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ زاری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کب ہو رہی ہے؟ جب اس دنیا میں تشریف لائے. کتنا محبوب عمل ہے میرے مصطفیٰ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا کہ اس دنیا میں آئے ہیں آتے ہی سجدہ کیا. جب نور محمدی کو بنایا گیا تھا تو وہاں بھی سجدہ تھا کہ ابتداءً سجدہ ہوا تھا. جب جسم محمدی آ رہا ہے تو وہ بھی سجدہ کر رہا ہے. کل میدان محشر میں جب حضور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت بھی پہلا کام سجدہ ہوگا. تو یہ سجدہ اتنا محبوب ہے جس سجدے سے آج ہم جان چھڑاتے ہیں, جس سجدے میں ہمارا جی نہیں لگ رہا, جس سجدے میں ہمیں مزہ نہیں آتا, جس سجدے میں ہمیں لذت نہیں آتی. اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں حضور کا عمل تو دیکھ لو کہ اسی سجدے کو بار بار ادا کر رہے ہیں. اور کتنی لذت آقا کریم کو سجدوں کی ملی کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتے, راتیں ختم ہو جاتی, حضور کے سجدے ختم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, محبوب رات کو تھوڑا آرام بھی کیا کرو اور عبادت بھی کیا کرو, کچھ قیام کرو اور کچھ آرام کرو. لیکن حضور کو عبادت پسند تھی, حضور کو سجدہ پسند تھا. غلاموں نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں, آپ تو معصوم ہیں, پھر اتنی گریہ ازاری کیوں, پھر اتنا قیام کیوں کہ آپ کے قدم مبارک پر برہم آ گئے. تو جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی یہ شکر گزاری کی علامت ہے سجدہ ریزی. عبادت شکر گزاری کی علامت ہے. تو آج ہمیں اگر شکر گزار بننا ہے تو ہمیں عبادت گزار بننا پڑے. جو طریقہ حضور نے اپنایا, جو طریقہ حضور نے بتایا شکر گزاری کا, وہی طریقہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ سجدہ ریزی. وہ کیا ہے؟ عبادت گزاری. کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں حالانکہ بخشے ہوئے, اور ہم گناہگار ہونے کے باوجود سجدوں سے بھاگ رہے ہیں. حضور معصوم ہونے کے باوجود سجدہ ریزی. پتہ چلا کہ سجدہ ریزی ایک الگ ہی محبت کا مزاج ہے. عبادت میں ایک مزاج محبت ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں ملا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے وہ چکھا نہیں ہے. چکھا کیوں نہیں, ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہے نہیں جنہوں نے یہ لذت اٹھائی ہے. ہم تو ان سے دور بھاگتے ہیں, ہم تو ان سے پیچھا چھڑاتے ہیں جو ہمیں عبادت کی طرف لے کر کے جائے. ہمیں تو وہ 2 نمبر راستہ چاہیے, ہمیں تو وہ شارٹ کٹ چاہیے کہ جس میں نہ عبادت ہو, نہ سجدہ ریزی ہو, نہ گریہ زاری ہو, نہ عبادتیں ہو, نہ مجاہدات ہو, نہ حرام سے بچنا ہو, نہ فجر میں اٹھنا ہو, نہ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہو, نہ لباس حضور کی طرح بنانا پڑے, نہ چہرہ حضور کی طرح بنانا پڑے, نہ اخلاق حضور کی طرح بنانا پڑے. ارے ہم جو دل چاہے کرتے رہے. اور
اور اس کے بعد بھی ہم شکر گزار کہلائیں، اس کے بعد بھی ہم نسبت والے کہلائیں، اس کے بعد بھی ہم معبود کہلائیں، اس کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول ہو، اس کے بعد بھی ہمارے مسائل حل ہو، ہمیں تو ایسا شارٹ کٹ چاہیے۔ اللہ والے ایسا شارٹ کٹ نہیں دیتے۔ اللہ والوں نے جو چکھا ہوتا ہے نا وہی چکھاتے ہیں، اللہ والوں نے جو پایا ہوتا ہے نا وہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں عبادتوں میں لذت ملی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا بھی یہ لذت محسوس کرے۔ انہیں عبادتوں کا مزہ ملا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا بھی جو ہے یہ مزہ محسوس کرے۔ تو ایسوں سے دور نہ بھاگا کرو، ایسوں کے قریب جاؤ کہ جو تمہیں کام کا مسلمان بنا دے، جو تمہیں کام کا مومن بنا دے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں نا، آج ہم نام کے مومن، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے شہید اوراد کا کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں شہید اوراد کا کیا کیا جاتا ہے؟ مسجد میں رکھوا دیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا انتظام اہتمام نہیں ہے، لہذا آپ یہاں بغیر تار میں نہ بھیجا کریں، کہیں اور بھیجا کریں۔ اور دوسری بات، بڑوں کے ہاتھ بھیجا کریں، بچے کہیں بھی رکھ کر آ جائیں گے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بچے ہیں، تو آپ بڑوں کے ہاتھ بھیجا کریں تاکہ وہ مناسب جگہ پر رکھ کے آئیں۔ لیکن ہم انہیں اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو طریقہ ہے وہ اختیار کرو، لیکن اگر چند صفحات ہیں، سنو قابل غور بات ہے، اگر صرف چند صفحات ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اگر چند صفحات ہیں تو ایک ایک صفحے کو موڑ کر تعویذ بنا کر بچوں کے گلوں میں پہنا دیا کرو۔ اگر چند صفحات ہے، ایک ایک صفحے کا تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں پہنا دیا کرو، وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ بنا ہوا، وہ بنایا تعویذ ہے، تو اسے موڑ کر پیک کر کے بچے کے گلے میں پہنا دیا کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم سب ان چیزوں کو ماننے والے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو یہ کام کر پائیں گے کہ جن کے پاس چند صفحات ہو، قرآن مجید کا ایک صفحہ اس کے پاس موجود ہو اور وہ صفحے کو موڑ کر تعویذ بنا کر پہنے؟ کوئی نہیں پہنے گا۔ اپنے بچے کو وہ صفحے کا تعویذ بنا کر پہنائے؟ کوئی نہیں پہنائے گا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں کلام پر بھروسہ نہیں رہا، ہمیں تو غذا ہی یہ دی گئی، سبق ہی یہ دیا گیا کہ بابا دعا کی بات برکت نہیں ہوتی، دینے والے کی برکت ہوتی، کلام کا پاور نہیں ہوتا، دینے والے کا پاور ہوتا۔ بتاؤ مجھے یہ سکھایا جاتا ہے یا نہیں؟ دینے والے کا کمال ہوتا ہے، کلام کا کمال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کس نے کہا کہ کلام کا کمال نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ کلام کا پاور نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ خدا کے نام کا پاور نہیں ہوتا؟ لیکن صرف اپنے پاس بلانے کے لیے، صرف اپنا محتاج رکھنے کے لیے یہ سبق دیا گیا۔ ہاں فرق ہے، آپ کلام کے پاور کا انکار نہ کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کلام میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن دینے والا بھی مؤثر ہو تو پھر تاثیر بڑھ جاتی ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کلام میں تاثیر نہیں ہے، صرف دینے والے میں تاثیر ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس نے ہمیں کلام الہی سے دور کر دیا، اس نے ہمیں خدا کے دربار سے، اس نظریے نے ہمیں دور کر دیا، اس نظریے نے ہمیں خدا سے دور کر دیا، اس نظریے نے ہمیں نام کا مسلمان بنا کر چھوڑا ہے۔ آج بتاؤ نا، کلام الہی پر بھروسہ ہے تو کرو، جاؤ، اتنے شہید اور رات رکھے ہیں نا، ایک ایک صفحہ اٹھاؤ، پہنو اپنے گلوں میں تعویذ بنا کر۔ نہیں پہنیں گے۔ امام صاحب کا دیا ہوا تعویذ، وہ اس پر بھروسہ ہے، دیکھا بھی نہیں کہ کیا لکھا ہے، کچھ لکھا بھی یا ایسے ہی کاغذ موڑ کر دے دیا، نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والے پر بھروسہ ہے، کلام پر بھروسہ نہیں۔ تو دینے والے پر بھی بھروسہ ہو، لیکن کلام الہی پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ کبھی کلام الہی کو کم تر مت سمجھنا، ایمان ضائع ہو جائے گا کہ بندے کے کلام کو، کلام الہی پر اگر فوقیت دو گے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام بتا رہا ہے کہ پہنو، نہیں پہنیں گے۔ اس کا مطلب کہ نظریے میں کچھ غلطی تھی، خرابی آئی تھی، تو آج اس بات کی اصلاح ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اصل پہ کام کرنا، نام کا مومن نہیں بننا۔ عبادت گزاروں کے ساتھ رہو گے تو پتہ چلے گا نا عبادت کی لذت کیا ہے۔ ایسا تو نہیں غوث اعظم جو ہے ساری رات عبادت کرتے رہے، آج نام غوث اعظم کا لے رہے ہیں، کام اپنے ہو رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں نا
جو ہے غریب نواز نے زندگی عبادت میں گزار دیا. جن جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہے مجھے بتاؤ کہ کیا ہم ان کے نقش قدم پر ہیں؟ نہیں ہے. ہم مسلمان نام کے، ہم قادری نام کے، چشتی نام کے، نقشبندی نام کے، سہروردی نام کے. صرف یہ نسبتیں نا ہم نے اپنا نام اونچا کرنے کے لیے استعمال کی. بس ایک بات دیکھ لینا، میرے نام کے ساتھ یہ نسبتیں جڑی، میرا نام اونچا ہو گیا. لیکن میرے نام کے ساتھ ان نسبتوں کے جڑنے کے بعد میں نے ان نسبتوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان نسبتوں نے تو مجھے اونچا کر دیا، لیکن میں نے ان نسبتوں کے ساتھ کیا کیا؟ میری وجہ سے یہ نسبتیں نیچے تو نہیں گئی. کہیں مجھے دیکھ کر کسی نے یہ تو نہیں کہا سنی ایسا ہوتا ہے. کہیں مجھے دیکھ کر بدعملی کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قادری ایسے ہوتے، ایسے ہوتے نقشبندی، ایسے ہوتے چشتی، ایسے ہوتے سہروردی، ایسا ہوتا مسلمان. اگر ہمیں کسی نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم نے ان نسبتوں کی قدر نہیں کی. اور جب ان نسبتوں کی قدر نہیں کرو گے نا تو پھر یہ نسبتیں دینے والے پوچھیں گے میدان محشر میں، یہ آئیں گے سامنے. اللہ پوچھے گا کہ جن نسبتوں کی بنا پر تمہارے نام اونچے ہوئے تھے تم نے ان نسبتوں کا کیا کیا؟ ہمارے محبوبوں کی نسبتیں تھیں. ہم پڑھتے تو ہیں حدیث کہ جس نے میرے ایک محبوب سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو محبوب کے متعلق اللہ کو کچھ جو ہے نا پسند نہیں ہے محبوب کے خلاف، تو یہ محبوب کے خلاف جا رہا ہے. نام محبوبوں کا، کام دوسروں کا، نام محبوبوں کا غلامی دوسروں کی، نام محبوبوں کا رنگ دوسروں کا. بابا نام محبوبوں کا لیا تو رنگ بھی تو محبوب کا چڑھاؤ. قادری ہو تو قادری بن کے دکھاؤ، بندہ بولے کیا رہے ہاں یہ ہے قادری، ایسے ہوتے ہیں. چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو تو بن کر دکھاؤ نا. نام کے مسلمان، نام کے سنی، ابھی 12 ربیع الاول ہے تو عاشق رسول 2 دن بعد پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم نے تو ایک چھٹی کا دن منانا ہے، کوئی کیسا ہوگا نہیں. اصل پر آؤ، روح پر آؤ، گہرائی پر آؤ. اس رات میں، اس شب میں اپنے آپ سے عہد کرو کہ آقا نے ہمیں عزتیں دی ہے. ہم آقا کا نام تو ہے بلند، آقا کے دین کا نام ہم گرنے نہیں دیں گے. مسلمان دنیا میں بدنام ہو رہا ہے کردار کی وجہ سے. سارے مسلمانوں کو سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، صرف اپنے آپ کو سیدھا کرو. کہیں مجھے دیکھ کر کوئی دیکھے مجھے تو مسلمان وہ کہے کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں. کوئی مجھے دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں سنی اچھے ہوتے ہیں. کوئی مجھے دیکھ کر کہے کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اچھے ہوتے ہیں. مجھے دیکھ کر وہ میرے سلسلے میں بھیجے. ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کر وہ بولے کہ نہیں بھیا جائیے، جا رہا، وہاں نہیں جانا ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ. تو ایسا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی دین سے دور ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی ان بزرگوں سے دور ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر جو ہے کوئی خدا کے دربار سے دور ہو. ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھتے ہو جھوٹ بولتے ہو، تم سے اچھے تو ہم ہیں. کیا بے نمازی ایک نمازی کو یہ تانا نہیں دیتا کہ ان نمازیوں سے تو اچھے ہم ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب نمازی بنے ہو نا ایک ٹائٹل جڑ گیا ہے، ایک نشانی دین کی جڑ گئی ہے. نمازی بن گئے ہو، گویا سفید لباس پہن لیا ہے. اب ایک نقطہ بھی ہوگا تو نظر آئے گا. جب تک کالے لباس میں تھے تو پرواہ نہیں، پورا سرما بھی گرا لو اپنے اوپر پتہ نہیں چلے گا. جب تک کالے لباس میں ہو، کیچڑ میں بھی ہو تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن دین سے جڑنے کا مطلب ہے سفید لباس. سفید لباس پہن لیا اگر آپ نمازی ہو، سفید لباس پہن لیا ہے اگر آپ داڑھی والے ہو، سفید لباس پہن لیا ہے اگر آپ تم کسی سلسلے میں آ گئے ہو. اب ایک نقطہ بھی ہوگا نا دور سے نظر آئے گا اور اس نقطے پر انگلی اٹھائی جائے گی. لہذا ایسے نقطوں سے اپنے لباس کو بچاؤ. جس طرح نیا لباس پہن کر نکلتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، بندہ دیکھتا رہتا ہے یار کریز تو خراب نہیں ہو رہی، کوئی داغ دھبا، اور اگر کوئی پان کی چھیٹ آ جائے، کوئی کیچڑ کی ایک معمولی سی چھیٹ آ جائے، اس کی نسلوں کو یاد کر لیتے ہیں ہم. باپ، دادا، نانی، دادی سب ایک ہی جملے میں یاد آ جاتی ہے. کیوں؟ ہمارا لباس خراب کر دیا. لباس کی اہمیت تھی. یہ جو ہماری روح کا لباس ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے دین کا لباس ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی آئے گا نظر آئے گا اور دنیا اس پر اعتراض کرے گی اور دنیا اس کی طرف انگلی اٹھائے گی تو تمہارا کردار
سفید رنگ کے لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بتا دوں، گفتگو تو ہو جائے گی مکمل انشاءاللہ، جب بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات اور سن لو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی راستے سے جا رہے ہیں اور کچھ پانی بھرا ہوا ہے، اب ایک بائک والا آ رہا ہے تو ہم سائڈ میں ہو جاتے ہیں کہ یار اس کی چھینٹیں نہ آ جائیں۔ کوئی ہوتا ہے کہ سلو کر کے بالکل نکل جاتا ہے، ہم پر ایک چھینٹ بھی نہیں آتی، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ گٹر کا پانی ہے کہ کیا ہے، وہ اسی اسپیڈ سے گزرتا ہے جس اسپیڈ سے آ رہا تھا، تو سارا پانی موڑ کر ہم پر آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی یا نہیں؟ فرق اس گزرنے والے کا ہوتا ہے، کردار اس گزرنے والے کا ہوتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں کہ اس گندے پانی سے آپ کو بچا لیتے ہیں، آپ سے کیا رشتہ داری، کوئی نہیں، لیکن وہ اس طرح گزرا کہ آپ پر ایک چھینٹ نہیں آئی، آپ اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ لیکن کوئی وہ ہے کہ جو اس طرح گزرا کہ آپ کو بالکل جو ہے نا فیضیاب کر دیا۔ اس کی کیا دشمنی تھی آپ سے؟ کوئی نہیں، تعلق نہ اس سے تھا نہ اس سے تھا۔ فرق کیا ہے؟ دیکھو، جس نے آپ کے کپڑوں کو بچایا ہے، جو اپنی گاڑی کو سلو کر کے گزرا ہے، جو دھیان سے نکلا ہے، حقیقتاً وہ آپ کو نہیں بچا رہا، وہ اپنے لباس کو بچا رہا ہے۔ اسے پرواہ اپنے لباس کی تھی، آپ کا لباس بھی بچ گیا۔ اور جو آپ پر چھینٹیں اڑاتا ہوا گزرا ہے، در حقیقت اسے اپنے لباس کی پرواہ نہیں تھی، نہ اسے اپنی پرواہ، جسے اپنی پرواہ نہ ہو تو دوسرے کی کیا کرے گا؟ تو در حقیقت اس کا تو تعلق آپ سے کچھ نہیں تھا، جو بچا کر گیا ہے وہ در حقیقت خود بچنا چاہ رہا تھا تو آپ بھی بچ گئے، اور جو نہلا کر گیا ہے اسے خود اپنی پرواہ نہیں تھی، وہ خود بھی گندا ہوا اور آپ کو بھی گندا کرتا چلا گیا۔ صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ صحبت اس کی اختیار کرو جسے اپنے کردار کی پرواہ ہو، جسے اپنے کردار کی پرواہ ہوگی وہی تمہارے کردار کی پرواہ کرے گا، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ جڑ گئے تو وہ تمہیں غلطی کی طرف جانے نہیں دے گا۔ کیوں؟ تم غلطی کی طرف جاؤ گے، آواز اس کی طرف اٹھے گی، تم برائی کرو گے، بدنام اس کا نام ہوگا۔ تو اسے جب اپنے نام کی پرواہ ہوگی، اپنے کردار کی پرواہ ہوگی، وہ خود اپنا کردار بھی ٹھیک رکھے گا اور تمہیں بھی سیدھا چلائے گا، تمہارے کردار کو بھی بنائے گا، کیونکہ چھینٹ اسے اپنے کپڑے پر آنے سے بچانی ہے، تمہارا لباس خود محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن جسے اپنی پرواہ نہیں ہے، دنیا جو بولتی ہے بولے یار، جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اب بولنے دو، کرنے دو، دیکھ در حقیقت اسے اپنے کردار کی پرواہ نہیں ہے، کوئی گالی دے رہا دیتا رہے، اسے اپنے کردار کی پرواہ نہیں ہے تو تمہارے کردار کی کیوں کرے گا؟ اسے اپنی طرف اٹھنے والی گالی کی پرواہ نہیں ہے تو تمہاری طرف اٹھنے والی گالی کو کیسے روکے گا؟ تمہیں گالی سے کیسے بچائے گا جب وہ خود گالیاں سن رہا ہے؟ تو صحبت اسی طرح ہوتی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو کہ جو خود اپنا کردار بھی اچھا رکھتے ہیں، اور تم اگر ان سے وابستہ ہو جاؤ تو تمہارے کردار کو بنائیں۔ یہ نہ دیکھنا کہ فیکٹری چلی یا نہیں، یہ دیکھنا کہ نمازی بنا یا نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ جناب مسائل حل ہوئے نہیں، مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ مسائل حل ہو جائیں گے؟ زندگی نام ہی مسائل کا ہے، زندگی نام ہی مسائل کا ہے۔ آج کل تو ہمارے جملے ہی مشہور ہے، سکون صرف قبر میں، تو سکون زندگی میں ہے بھی نہیں۔ ایک مسئلہ حل ہوگا دوسرا کھڑا ہوگا، ایک ٹینشن ختم ہوگی دوسری کھڑی ہوگی، لیکن جس کا دل اللہ کی طرف جڑا ہوگا تو یہ ساری چیزیں اسے آسان لگے گی، یہ سارے مسائل اس کے سامنے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آج حضور کی میلاد کی شب، یہ وعدہ کرو کہ اپنا کردار میلا نہیں ہونے دو گے، کسی ایسے کے ساتھ نہیں جڑو گے کہ جسے اپنے کردار کی پرواہ نہ ہو۔ آج کے بعد تمہاری طرف انگلی اٹھا کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار اس سے اچھے تو ہم ہیں جو یہ عمل نہیں کرتے۔ اگر تم تو نمازی ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نمازی سے تو اچھے ہم بے نمازی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ اس مسلمان سے اچھے تو غیر مسلم ہیں۔ بحیثیت سنی کوئی دیکھ کر ہمیں یہ نہ کہے کہ اس سنی سے اچھے تو دوسرے ہوتے ہیں۔ اپنے کردار کو بناؤ۔ بحیثیت نمازی کو یہ دیکھ کر نہ کہے کہ اس نمازی سے اچھا تو میں بے نمازی ہوں، اس سچے سے اچھا تو میں جھوٹا ہوں، اس حلال کھانے والے سے اچھا تو میں حرام خور ہوں، کوئی ایسا نہ کہے۔ کیونکہ صرف نماز ہی لازم نہیں ہے، جب نماز کی طرف آ گئے نا تو پھر کردار سمجھتا چلا جائے۔ فیض نام ہوئی اس چیز کا۔ فیض کس چیز کا نام ہے؟ چلوں کی اجازت کا نام فیض نہیں ہے۔
فیض اس چیز کا نام ہے کہ آپ قدم بقدم لمحہ بلمحہ بھلائی کی طرف اچھائی کی طرف آتے چلے جائیں اور آپ کو ڈنڈے کے زور پر نہ ہی لایا جائے. آپ کا دل بولے بابا یہ نیکی بھی شروع کرو, آپ کا دل بولے یار اس کی بھی لذت اٹھاؤ, آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اسی کا نام فیض ہے, اسی کا نام روحانیت ہے کہ آپ کی روح جاگ جائے, آپ کی روح بیدار ہو جائے, آپ کا ضمیر زندہ ہو جائے. اسی کا نام روحانیت ہے, اسی کا نام فیض. آج آقا کریم کی میلاد کی اس محفل میں, اس شب میں, ہم کہتے ہیں نا مبارک رات ہے, برکتوں رحمتوں والی رات ہے. آج اپنے آپ سے عہد کرو گے, رحمتیں اتنی برس رہی ہیں, اللہ کی مدد خود شامل حال ہو جائے. آج یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہمارا کردار گندا نہیں ہوگا. جو نماز آقا لے کر آئے بطور تحفہ, آج کے بعد وہ نماز ضائع نہیں ہوگی. اور نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں گے, بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. نماز کے لیے اللہ کے دربار میں آئیں گے تو بحیثیت بندہ آئیں گے. ایسا نہیں گریبان کہیں جا رہا ہے, ایسا نہیں لباس برا ہے, ایسا نہیں کہ جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہو کہ برابر والا سوچ رہا ہوں کہ کہاں پھنس گیا. خوشبودار بدن ہونا چاہیے, صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے. یہ مسجد کی ٹوپیاں استعمال کرنا چھوڑ دو, میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ مسافروں کے لیے رکھی گئی ہے. یہ ٹوپیاں پہن کر شادی میں جاؤ گے, تم 2 قدم نہیں چل سکتے, واپس پلٹ کر آتے ہو ٹوپی رکھنے کے لیے. یہ ایمانداری نہیں ہے, مسجد کی ہے اس لیے رکھنے جا رہا ہوں, یہ اس لیے سر پہ بھوری رکھنی ہے اس لیے رکھنے جا رہا ہوں. باہر چوک تک چلا گیا تو لوگ جو ہے نا آوازیں کسیں گے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں, تمہارے پاس تم رب کے بار کہاں میں آ رہے ہو نا, کیا تم اپنی جیب میں ایک ٹوپی نہیں رکھ سکتے؟ ایک ٹوپی جیب میں رکھ لو نماز کے لیے, جب نماز کا وقت آئے تو اپنی ٹوپی لگا کر رب کی بارگاہ میں اپنی چیز کے ساتھ حاضر ہونا. یا تو پھر یہاں پر وی آئی پی ٹوپیاں رکھوا دو. اگر مسجد کی ٹوپی استعمال کرنی ہے تو پھر وی آئی پی چیز رکھواؤ. مسئلہ مسجد کی اور گھر کی کا نہیں ہے, مسئلہ شے کی کنڈیشن کا ہے. مسئلہ یہ کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. یا تو پھر یہاں پر برکاتی ٹوپیاں رکھوا دو 1500 روپے والی, ایک نمبر, تاکہ بندہ جو ہے وہ پہن کر کھڑا ہو تو ایک شاندار طریقے سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا. نہ تو پھر خود کم سے کم اپنے لیے تو اچھی لو نا یار. تو جو چیز پہن کر ہم دنیا داروں کے سامنے نہیں جا سکتے نا, وہ چیز پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز پہن کر ہم دنیا داروں کے سامنے نہیں جاتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نہیں. آپ کے پاس ٹوپی ہونی چاہیے, آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے. ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ آقا نے منع کیا. آج کے بعد والدین کو نہیں ستائیں گے کیونکہ آقا نے منع کیا. آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, آقا نے منع کیا. آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں کریں گے, آقا نے منع کیا. آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دیں گے, آقا نے منع کیا ہے. پھر کہیں گے کہ میلادی ہے, پھر کہیں گے کہ کام کے سننی ہے, کام کا میلاد منایا ہے. تو آج کا میلاد ہمارا ایسا ہونا چاہیے, آج کی رات عبادت میں گزارو, گڑگڑاہٹ کی بارگاہ میں پڑھو درود اور سلام کے نذرانے آقا کریم پر, توجہ لازمی آئے گی, رحمتوں کا نزول لازمی ہوگا, تمہارا دل سچا ہونا چاہیے. آج آنے والی صبح کا سورج جب نکلے تو ہماری زندگی ہماری حیات تبدیل ہو چکی ہو. یہ چینج لانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے. ہاتھ نہیں اٹھا رہا, ہاتھ صرف میں اٹھا رہا ہوں. اپنے ذہنی طور پر اپنے ہاتھ اٹھا کر جو ہے اپنے آپ سے یہ پختہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر اچھا کام ہوگا, برا کام کوئی نہیں ہوگا. اچھی صحبتیں ہوں گی, بری صحبتوں کو ہم ترک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے اس عہد کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.